روز نام تو گفتن کمال بے ادبی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 1000 دفعہ بھی اپنے منہ کو دھوئیں، کس سے دھوئیں؟ مشک و گلاب سے. 1000 بار دہن، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب. روز نام تو گفتن کمال بے ادبی. تو آپ کا نام لینا اپنے کمال کی بیٹی ہے. کہاں حضور اور کہاں ہم کا ذکر اور کہاں ہمارے لب. تو یہ اہل اللہ کے ادب کو دیکھیں اور ان کے جس انداز کو چاہتے ہیں پھر اس طریقے سے وہاں دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعا جو ہے وہ ہونے کا سوال نہیں کرتا. فرمایا خدا نے فرما دیا کہ میرے محبوب کے در پہ حاضر ہو جاؤ، کتنی بھی غلطی ہو، کتنی بھی خطائیں ہوں، کتنے بھی گناہ ہوں، تو میں نواز اللہ تواب رحیم اللہ پاک کو بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان پاک. اب حضور کے جو شہر پاک میں مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کو مغفرت کا اور بائے یعنی نجات یافتہ ہونے کا جو پاس ملتا ہے، حج کے قبول ہونے کا، نجات یافتہ ہونے کا جو پاس ملتا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے. در مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے ملتا ہے. بے شک. اب اگر ایک جاتا ہے، حج کرتا ہے، ارکان سارے ادا کر لیتا ہے اور مکہ مکرمہ سے ہی واپس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میں حدیث سے بیان کرتا ہوں. حضور نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا من حج البیت ولم یزورنی فقد جفانی. اے میرے امتیوں، میرے غلاموں، من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج تو کیا، ولم یزورنی اور میری زیارت کے لیے مدینہ طیبہ نہ آئے، فقد جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا. اس نے غور کیا کہ میرے اوپر ظلم کیا. اے آقا آپ پر کیا ظلم کیا؟ نہ آپ پر، لیکن اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا میرا محبوب تمہاری بھلائی چاہنے پر بہت ہی حریص ہے. کہ کم وقت وہاں سے تو چلا، لگو ہاتھ کا خرچ کیا، راستے کی تکلیفیں برداشت کی، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، ملک سے غیر ملک میں آیا اور وہ ارکان نے حج کے ادا کیے، لیکن میرے پاس کیا گناہ کا بخشنا یا کسی چیز کی کامیابی وہ تیرے مصطفیٰ سے ہے. مصطفیٰ پہ رضا خیشرا، مصطفیٰ پہ رضا خیشرا کے دی ہم ہوش کر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ. دین تو اس کا نام ہے. اگر وہاں نہ پہنچے تو پھر دینداری نہیں. تو گویا حضور کو تک نہیں پہنچتی ہے کہ ہمیں تکلیف ہوئی کہ آیا بھی تو ویسے ہی چلا گیا وہاں سے ارکان ادا کرے. معلوم یہ ہوا کہ حضور یہ جو شفاعت کا ہے کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی، جو میرے روزہ اطہر کی ذات کرے گا، میری قبر کی ذات کرے گا، تو میرے در پر آ جائے گا، اس کے لیے میری شفاعت نازل ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی. اس نے بیت اللہ کا حج تو کیا لیکن میری ذات کے لیے مدینہ طیبہ نہیں آیا، فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. غلطی ہم اپنی کرتے ہیں اور ہماری غلطی تکلیف ہمارا ہے. اتنے رحیم و کریم آقا، اتنے رحیم و کریم محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس کا لاکھ شکر ہے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک حج کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، سمرقند میں کرتے ہیں. اللہ کے خدا پنجان گوشت، یہ دیکھو نا میرے ہاتھوں میں، مجھے دیکھ لو، خدا پنجان گوشت یکساں میں
نہ ہر سلطنت سے نہ ہر مرد ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دوبارے گزرے ہیں، حضور کے فرمانے گزرے ہیں، اللہ کے مقبول گزرے ہیں۔ حضرت موفق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، حضرت موفق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حج کی طرف رکھے تھے، لیکن دل میں طرف وہیں کی ہے، حج کے لیے نہیں گئے۔ دیکھو نا، غور کرو، جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں لیکن جا نہیں سکے۔ تو آدم غیبی سے آواز آئی کہ بھائی حج کس کی کا قبول ہوا ہے؟ کہا جتنے بھی حجاج یہاں آئے ہیں کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ ایسی باتیں جو رکھو، لگن رکھو دین کے ساتھ۔ مجھ سے بھی پوچھو، حضرت ثواب نے بیان کیا تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمیں یہ دکھاؤ، پھر تمہیں دکھاؤں تو مجھے دکھاؤ۔ لوگ بیان کرتے تھے، میں نے فلاں مولوی نے بیان کیا تھا، لیکن یہ کہاں ہے؟ ان سے پوچھو جن سے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جنہوں نے کیا تھا، جنہوں نے پوچھا تھا، پھر انہوں نے کہا جب میں فلاں کیس سن سی، کوئی کیس تو سر بات سے ہوتی ہے، یہ جو دیدے کتابیں ہیں ان دینوں سے کتاب دیکھیں اور پھر ان کو سمجھو اس کے بعد اور پھر بیان ایسے نہیں۔ جب آواز آئی کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوا تو پھر آواز آئی کہ حضرت موفق کا حج قبول ہو گیا ہے، لہذا اس کے حج کے صدقے سب کا حج قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حج کے لیے نہیں گئے تھے، وہ حج کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات اتنی قریب سے دیکھتی ہے اپنے بندوں کے نظریات کو دیکھتی ہے اور اس کی نظر ہوتی ہے اس پر۔ کیوں کہ اس دلوں میں لا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ کی ذات صورتوں کو نہیں دیکھتی، اللہ کی ذات صورتوں کو نہیں دیکھتی، نہ ظاہری عملوں کو دیکھتی ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اگر اس کی ذات دیکھتی ہے تمہارے دلوں کو دیکھتی ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتی ہے۔ تو گویا وہ گئے نہیں لیکن ان کا دل وہی تھا۔ جیسے حضرت بھائی نے فرمایا کہ حضور اپنا ہاتھ پر نکالے پہلے تو لوگوں کو بھیج دیتا تھا، میں خود حاضر ہوں۔ تو حضور ایسا نہیں تھا، ہر ایک کے لیے تو حاضر نہیں کرتا، لیکن جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو وہاں کرے گئی نقل کفر لا باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں، ایسی بات ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ مٹی میں نہیں ملے، نبی اللہ حی یتصرف فی الکون کیف شاء۔ اللہ کا نبی جس طرح چاہے جہنم جدید دنیا میں تصرف کرے اور جس طرح جہاں چاہے نبی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ حیات ہے، جب وہ شہداء حیات ہیں۔ اللہ بڑا جو اللہ کے گوریاں ہیں کہ یہ نعمت ان کے بارے میں آتا ہے، ان احباب اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے محبوب ہم نعمت ہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو بے شمار حال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جاتے حج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کو دیکھتے ہیں اور کوئی وہاں سے خالی نہیں آتا۔ تو حضرت موفق رحمۃ اللہ حج کے لیے نہیں گئے، لیکن ان کے حج کے صدقے دوسروں کے حج بھی قبول ہو گئے۔ اس یہ چیز سب کے ہوا کہ اصل میں جو نیکیوں کا مربع ہے، مرکز ہے، جہاں سے بات بڑھتی ہے وہ در مصطفیٰ ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کو شرط نہ کرے، خاصا غلط، یہ ہم اس پہ بس ہیں۔ آخر اللہ